پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی پیشکش۔ امریکی اور برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ امریکی عہدیدار نے توقع ظاہر کی ہے کہ مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں۔ فریق معاہدے کے لیے نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے بعد بھی پاکستان، تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، دوسری طرف کا معلوم نہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں ہو سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ ایران سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام ریڈ لائنز اسی بنیادی اصول سے نکلتی ہیں۔ جیری وینس نے امریکہ اور ایران مذاکرات کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح قرار دیا۔ خبردار کیا کہ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائیاں خطے میں امریکہ کے مسائل کو مزید بڑھائیں گی۔ فرانسیسی صدر سے گفتگو میں ایرانی صدر نے واضح کیا کہ اسلام آباد مذاکرات کسی حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کرتے رہے۔ یورپی ممالک امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کل سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دو طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی مشاورت ہوگی۔ قطر کی امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کے کردار کی حمایت۔ قطر کی شمولیت سے انکار کر دیا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نئے ثالث کی ضرورت نہیں۔ قطر ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان، امریکہ اور برادر ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطح کے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں۔ ایران نے یورینیم کی افزودگی 5 سال تک معطل کرنے کی رضاکارانہ تجویز پیش کی۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے ایران کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ امریکہ یورینیم کی افزودگی 20 سال تک معطل رکھنے پر اصرار کرتا رہا۔ رپورٹ میں امریکی اور ایرانی حکام کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے دوران امریکہ اور ایران نے تہران کی جوہری سرگرمیوں کی معطلی سے متعلق مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا، لیکن دونوں فریق کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ اسرائیل عالمی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اسرائیل کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے والی حکومتوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ ایران کی جنگ کے خاتمے کے لیے چین ایک اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا یورپ اور اسپین کے مفاد میں ہے۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان فوجی ساز و سامان کے تبادلے اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تحقیقاتی تعاون شامل تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز صحیح لوگوں کی کال آئی تھی۔ ایران بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لے گا۔ ایران کا افزودہ یورینیم کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی شروع کر دی، جو جہاز قریب آئے گا تباہ کر دیا جائے گا۔
کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کی پیشکش کی، لیکن ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کو ہتھیاروں کی فراہمی کے الزامات کو بنیاد بنا کر امریکہ نے چین پر ٹیرف میں اضافہ کیا تو بیجنگ جوابی اقدامات کرے گا، چین نے واضح کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین پر ایران کو فوجی مدد فراہم کرنے کا الزام مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ چین ہمیشہ فوجی ساز و سامان کی برآمدات میں محتاط اور ذمہ دارانہ پالیسی اپناتا ہے۔ چین نے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کو بھی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا، کہا مخصوص ناکہ بندی جیسے اقدامات نازک صورتحال مزید خراب کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے فوج تعیناتی میں اضافہ کشیدگی مزید بڑھا دے گا۔ فرانس کا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی سے متعلق ویڈیو کانفرنس جمعے کو کروانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ کانفرنس میں اہم آبی گزرگاہ کی دفاعی کثیر الجہتی مشن میں حصہ لینے کے خواہش مند ممالک شریک ہوں گے۔ اجلاس سے قبل بدھ کو سینئر سفارتکاروں کے درمیان رابطہ ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا خطے میں امن و استحکام علاقائی ممالک کے تعاون اور امریکی مداخلت سے دور رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امید ہے خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہوگا۔ کہا امید ہے خطے میں جلد امن اور استحکام بحال ہو جائے گا۔ چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے یو اے کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون میں واپس جانے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ مشرق وسطی خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات، شہریوں یا اداروں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ نے خود مختاری، سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے نئے قوانین پر دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نئے قواعد فوری نافذ العمل ہوں گے۔ قواعد کے تحت چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ایندھن سبسڈی اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ۔ وزیر پیٹرولیم نے کمیٹی کو ایندھن کی سپلائی طلب کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ جنگ سے عدم متاثرہ خطوں سے ایندھن کے حصول پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اعلامیہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے کفایت شعاری اقدامات کو حقیقی معنوں میں نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا سبسڈی کے ذریعے ادائیگیوں کی مؤثر نگرانی کی جائے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق عالمی سطح پر سخت حالات کے باوجود ملک میں بجلی کی پیداوار مستحکم ہے۔ حکومت کو پیک آورز میں کھپت میں اضافے کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ مہنگے ایندھن پر انحصار سے بجلی کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں پاکستان کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ نے کراچی سے عراق تک فیری سروس چلانے کی فیزیبلٹی تیار کرنے کی ہدایت کی۔ کہا فیری سروس چلنے سے زائرین کو عراق جانے میں بہت سہولت ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکاروں سے 350 روپے فی من کے حساب سے گندم کی خریداری فوری شروع کرنے کی ہدایت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق رجسٹرڈ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ترقی کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ 2 سال میں حقیقی زرعی انقلاب لانے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کے لیے الیکٹرانک وہیکلز، ہائیبرڈ، ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کا فیصلہ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو وسعت دینے پر اتفاق۔ محکمہ ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا، انہیں محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ آئندہ مالی سال میں مزید بسیں ٹرانسپورٹ سسٹم کا حصہ بنیں گی اور صوبے کے مختلف اضلاع میں مرحلہ وار بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔